بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت سکھر ملتان موٹر وے پہ سفر کر رہا ہوں۔ یہ منصوبہ جو تقریباً 350 کلومیٹر سے طویل ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت نے چین کے تعاون سے سی پیک کے چھتری کے تلے 3 سالوں میں مکمل کیا۔ سکھر ملتان موٹر وے نے سندھ کے شمالی علاقوں کو اور پنجاب کے جنوبی علاقوں کو جوڑنے کے علاوہ ان علاقوں کو پورے پاکستان سے ملانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ وہ منصوبہ ہے کہ جو جناب نواز شریف صاحب کے پاکستان میں مواصلاتی انقلاب لانے کے منصوبے اور ویژن کا ایک اہم حصہ تھا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ 1990 کی دہائی سے مسلم لیگ نون نے کراچی پشاور موٹر وے منصوبے پہ کام شروع کیا، لیکن اس وقت کی جو سیاسی بے یقینی اور عدم استحکام تھا، بار بار حکومتوں کا توڑنا، وہ اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے میں بہت بڑی رکاوٹ رہا۔ اسلام آباد لاہور موٹر وے بن گئی، اس کے بعد پشاور اسلام آباد موٹر وے بن گئی، لیکن موٹر وے لاہور سے آگے کراچی کی طرف نہیں جا سکی تھی۔ تو اس کے لیے 2013 میں ہم نے 3 منصوبوں کا آغاز کیا۔ ایک لاہور سے ملتان موٹر وے، دوسری ملتان سے سکھر موٹر وے، تیسرا کراچی سے حیدرآباد موٹر وے۔ یہ 3 منصوبے تو الحمدللہ ہمارے دور حکومت میں مکمل ہو گئے، اور اسی طرح سکھر حیدرآباد موٹر وے کے لیے زمین کی ایکوزیشن شروع ہو گئی، اس کے ٹینڈر کر دیے گئے، اور 2018 میں اس کا باقاعدہ ٹینڈر جاری کیا گیا اور اسے 2021 تک مکمل ہو جانا تھا۔ لیکن پھر 2018 میں پاکستان کو تبدیلی نے آ گھیرا، اور پھر عمران نیازی صاحب نے پاکستان کی ترقی کے اس پورے سفر کو ملیہ میٹ کر دیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کا منصوبہ جس نے 2021 میں مکمل ہو جانا تھا، ابھی تک اس پہ کام کا آغاز نہیں کیا جا سکا، اور یہ کاغذوں میں اور فائلوں کے اندر ہی گھوم رہا ہے۔ لیکن جتنا یہ منصوبہ بن گیا ہے، اس سے پاکستان کے شہری فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مجھے ڈیرہ بگٹی کے چند نوجوان ملے تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو کیا اندازہ ہے کہ ہم دوست کبھی کبھی ڈیرہ بگٹی سے نکلتے ہیں اور لاہور کھانا کھانے آتے ہیں، اور رات کو ہم واپس ڈیرہ بگٹی آ جاتے ہیں، اور یہ اسی لیے ممکن ہے کہ سکھر سے ہم موٹر وے کو پکڑتے ہیں اور 6 گھنٹوں میں ہم لاہور پہنچ جاتے ہیں، اور پھر واپس بھی اپنے گھر پہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان، سکھر تک کے لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ملتان اور لاہور کا سفر جو اب 3 گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، کبھی پورا دن لیا کرتا تھا۔ آج پاکستان میں اس کی ترقی میں یہ جو منصوبے ہیں، ایک ملاحظہ کیجئے تو یہ سڑک بہترین عالمی معیار کی سڑک ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس حکومت کے وزیر صاحب نے مجھ پہ اسی سڑک کا الزام لگایا تھا کہ میں نے اس میں 70 ارب روپے کا کمیشن کھایا ہے، اور یہ 2 سال پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم اس کے بارے میں جے آئی ٹی بنائیں گے۔ اب 2 سال ہو گئے، ابھی تک تو جے آئی ٹی کا جے بھی نہیں بنا۔ لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح یہ حکومت، اس کے وزیر عمران نیازی صاحب کی قیادت میں جھوٹے اپنے مخالفین کی کردار کشی کرتے ہیں، اور میں نے ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ کہا ہے کہ الحمدللہ میرے دستخطوں سے، میری وزارت سے 3200 ارب، اور اس 3200 ارب روپے میں سے اگر آپ 32 پیسے بھی ذاتی کرپشن یا مالی بدعنوانی ثابت کر دیں گے تو میں قومی مجرم ہوں گا۔ اسی طرح الحمدللہ 29 ارب ڈالر کے سی پیک کے منصوبے
وہ چلے میری نگرانی میں، اور ان میں 29 سینٹ کی آپ بدعنوانی ثابت کر دیں تو میں مجرم ہوں گا۔ یہ منصوبہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اور چین اور پاکستان کی دوستی کا مظہر ہے، اور بدقسمتی سے ان نالائق اور نااہل حکمرانوں نے اس منصوبے میں بھی بے بنیاد لغو اور جھوٹے الزامات لگا کے ہمارے چین کے دوستوں کو بھی پریشان کیا، اور چین دنیا کی نمبر 1 اور 2 کنسٹرکشن کمپنی ہے اور ان کی سرکاری کمپنی ہے، اور وہ مجبور ہوئی کہ وہ اس حکومت کے خلاف ایک بیان جاری کرے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بدعنوانی نہیں۔ اور پھر آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ یہ ایسے نالائق ہیں کہ اپنی وزارت کو بھی نہیں سمجھتے۔ یہ منصوبہ جب چین نے سی پیک کے تحت بنایا تو اس کی ادائیگی پاکستان کے ذریعے نہیں ہوئی، چین کی حکومت نے براہ راست اپنے کانٹریکٹر کو اس کی تمام ادائیگیاں کی ہیں۔ تو اگر پھر 70 ارب روپیہ اس میں بدعنوانی ہوئی ہے تو اس کا الزام آپ کس پہ لگا رہے ہیں؟ جب یہ پیسہ پاکستان کے ہاتھوں سے گزرا ہی نہیں، چین نے براہ راست اپنی ایک سرکاری کمپنی کو اس کی ادائیگی کی ہے، تو پھر اگر اس میں 70 ارب کی ادائیگیاں کمیشن میں ہوئی ہیں تو وہ کس نے کی ہوں گی؟ تو آپ تو پھر چین پر الزام لگا رہے ہیں۔ تو کیا آپ نے کبھی چین کے صدر کو خط لکھا ہے کہ جناب آپ کی حکومت یا آپ کی کمپنی کک بیک دیتی رہی ہے منصوبوں کے اندر؟ یہی بات ہے کہ جب یہ چین میں جاتے ہیں تو شرمندہ شرمندہ قصیدے پڑھتے ہیں سی پیک کے، اور پاکستان میں آتے ہیں تو یہاں پر سی پیک کے منصوبے چونکہ مسلم لیگ نون نے انہیں مکمل کیا تو ان پر تنقید کرتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ اور اس میں کھجور کے درخت، یہ ایک بہترین سفر ہے کہ اگر آپ اس میں جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت مناظر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کتنی خوبصورتی عطا کی ہے، کھیت بھی ہیں، کھلیان بھی ہیں، اور انہی راستوں پہ آپ چلیں تو اوپر پرفضا پہاڑی چوٹیاں بھی ہیں جو آج کل برف کی چادر جنہوں نے اوڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ منصوبے ہیں، یہ ایک وہ ویژن ہے جس کے ہماری حکومت نے جس پر کام شروع کیا تھا، اور ایک ترقی کا سفر تھا جو ویژن 2025 جسے کہتے ہیں، ہم اس کے تحت اس پہ کام کر رہے تھے۔ پاکستان دنیا کی ٹاپ 25 اکانومیز کے اندر ہم لانے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے۔ جب ہم نے یہ 2014 میں 2025 ویژن لانچ کیا اور کہا کہ ہم 2025 تک انشاءاللہ تعالی پاکستان کو پہلی 25 معیشتوں میں لے آئیں گے، تو بڑے ہمارے جو مخالفین تھے انہوں نے مذاق اڑایا، آپ کس ملک کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ 16 گھنٹے 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی، جہاں پہ روز خودکش دھماکے ہوتے ہیں؟ تو الحمدللہ ہم بجلی بھی لے کر آئے اور ہم نے دہشت گردی کو بھی شکست دی۔ اور پھر 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپر جو ایک بین الاقوامی کنسلٹنگ فرم ہے، اس نے رپورٹ جاری کی کہ اگر پاکستان اسی رفتار سے چلتا رہا تو 2030 تک یہ دنیا کی پہلی 20 معیشتوں میں شامل ہو جائے گا، جو کہ ایک لحاظ سے ہمارے اس ٹارگٹ کی انڈورسمنٹ تھی کہ بائی 2025 we will be in the top 25 economies of the world, and PwC was saying that by 2030 we will be in the top 20 economies of the world. تو اگر پاکستان اس راستے پہ چلتا رہتا تو ہم 2030 تک G20 کے کلب میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایک اناڑی، ایک نااہل، ایک نالائق شخص پاکستان پہ برسر اقتدار لایا گیا، ایک سازش کے تحت میں کہوں گا، جس کا مقصد تھا کہ سی پیک کو سیبوٹاج کیا جائے، جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان اس کے سفر سے ڈیریل کیا جائے اور پاکستان کو دوبارہ مالی شکنجوں میں جکڑا جائے، تاکہ یہ ملک جس کا دفاع ناقابل تسخیر ہو چکا ہے، کہیں معاشی طور پہ عالمی سامراج کے ہاتھوں سے بے پرواہ ہو کے پاکستان کی وہ معیشت، وہ بحالی جو کہ چل رہی تھی، اس کو ڈسرپٹ کیا گیا۔ ایک اناڑی حکومت آئی اور آپ نے دیکھا کہ 3.5-4 سال میں انہوں نے
معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور اب تو جو رپورٹ ہے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, اس نے بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے لیے دنیا کا کرپشن کا ورلڈ کپ بھی جیت لیا ہے, کیونکہ آج تک کوئی ملک ایک سال میں 16 درجے نہیں گرا. کرپشن میں 16 درجے گرنے کا عالمی ریکارڈ کی پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے, اور اس کا انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا, کیونکہ جو عالمی سرمایہ کار ہے وہ ان رپورٹس کو بہت سنجیدگی سے دیکھتا ہے. اور اب جو حکومتی ترجمان ہے, بجائے اس کے کہ وہ کوئی شرمساری کا اظہار کریں, وہ قوم سے معذرت کریں کہ ہم ناکام ہوئے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ رپورٹ ہی غلط ہے, یہ تو سارے یہ بھی مسلم لیگ نون کے کسی سیکریٹریٹ سے پوچھ کے بناتے ہیں رپورٹ. کل تک یہی خان صاحب اس رپورٹ کے حوالے دیا کرتے تھے. جب آپ کے مخالفوں کے خلاف آپ نے اسے استعمال کرنا ہوتا تھا تو یہ ادارہ بہت ذمہ دار تھا. آج آپ کی حقیقت انہوں نے بتائی ہے تو یہ ادارہ جھوٹا ہو گیا ہے. لیکن یہ بات ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کہنے کی نہیں ہے, پاکستان کا ہر شہری جانتا ہے. آپ کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں اور خود پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز اپنی تقریروں میں میڈیا کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زندگی میں اتنی کرپشن نہیں دیکھی جتنی آج ہو رہی ہے. آج میں معذرت چاہتا ہوں, بیچ میں سگنل ٹوٹنے کی وجہ سے ڈسرپشن ہوئی. تو آج پاکستان کے لوگ خود پریشان ہیں کہ اتنی کرپشن ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی جتنی کہ اب ہم بھگت رہے ہیں. اور یہی بات انٹرنیشنل ادارہ بھی کہہ رہا ہے کہ کرپشن میں بہت زیادہ پاکستان میں اضافہ ہوا, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نااہل وزیر اعلیٰ لگائیں گے پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, پنجاب, خیبر پختونخوا اور وفاق یہ تینوں تقریباً مل کے 80% سرکاری سیکٹر بنتے ہیں, اور اس میں جو تباہی ہے, اسی طرح بلوچستان کے اندر جو وہاں پہ حالات ہیں, کوئی حکومت نام کی چیز نظر نہیں آتی. اور پھر آپ افسروں کے 2-2, 3-3 مہینے بعد تبادلے کرتے ہیں, 8-8, 9-9 چیف سیکرٹری, آئی جی, 12-12 کمشنر بدل رہے ہیں, ہر 3 مہینے کے بعد افسر بدل جاتا ہے. میرے ضلع نارووال میں ہماری حکومت جب تھی تو 3.5 سالوں میں صرف 2 ڈی سی آئے یا ڈی سی او آئے, اب اسی عرصے میں 6 آ چکے ہیں. جو کوئی سرکاری افسر پی ٹی آئی کے کسی رہنما کے کہنے میں پٹواری کا تبادلہ نہیں کرتا تو اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو پٹواری راج تو آج ہے, اصل میں ہم نے تو کمپیوٹرائز کر دیا تھا, پٹواری سسٹم ختم کر دیا تھا. تو یہ تو اب آج پی ٹی آئی نے جو کرپشن کے پہاڑ عوام پر توڑے ہوئے ہیں, ان کا آپ لوگوں سے پوچھئے جا کے, کسی دفتر میں کام نہیں ہوتا, ہر جگہ رشوت کا ریٹ بڑھ گیا ہے. اور یہی بات ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہی ہے, اور اس پہ اب یہ خان صاحب کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. خان صاحب بڑے پریشان ہیں. میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا ملک ان نااہلوں سے, ان نالائقوں سے اور ان چوروں سے, ان کرپٹ لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کو اتنا بدنام کر دیا ہے, آزاد کرائیں. پاکستان کے نوجوانوں کو بہتر مستقبل دینے کے لیے ملک کی معیشت کو دوبارہ, کی معیشت کمزور ہوتی ہے, اس ملک کی سلامتی بھی کمزور ہو جاتی ہے. اور ہمارے پاس آبادی کا بہت بڑا حصہ نوجوانوں کا ہے. یہ نوجوان جو آج جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں, ہمیں 20 لاکھ نوکریاں ہر سال نئی پیدا کرنی ہیں. اگر ہم معیشت کو بڑھوتی نہیں دیں گے تو یہ نوجوان بے روزگاری سے فرسٹریٹ ہو کے یہ انتہا پسندی کی طرف جائیں. جی میں معذرت چاہتا ہوں, پھر بیچ میں سگنل ٹوٹ گیا تھا. تو یہ جو نوجوان ہیں ان کو 20 لاکھ روزگار ہر سال چاہیے, اور اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ انتہا پسندی کا نشانہ بنیں گے, یہ جرائم کی طرف جائیں گے, اور یہ معاشرے کے اندر انتشار پیدا کر سکتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسے بھی ایک اپنی نیشنل سیکیورٹی کا تقاضا سمجھیں کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے 20 لاکھ سے زیادہ روزگار, نیا روزگار ہر سال پیدا کرنا ہے. اور یہ تبھی پیدا ہوگا اگر پاکستان کی معیشت 6 سے 8% پہ ترقی کرے گی.
پاکستان کی معیشت ترقی کیسے کرے گی؟ جب پاکستان میں سرمایہ لگے گا، جب پاکستان کے افسر فیصلہ کریں گے۔ لیکن اگر آپ ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا کریں گے جس سے کہ سرمایہ بھاگ جائے گا، کوئی افسر فیصلہ نہیں کرے گا اور ملک پورا جام ہو جائے گا، تو اس میں ملک کی معیشت و ترقی نہیں کر سکتی۔ تو ایک بار پھر میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں ملتان سکھر موٹر وے پہ جو میرا سفر ہے آپ سب کو اس میں شریک سفر کروں۔ مجھے بہت خوشی ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں اس حکومت کا حصہ تھا جس میں نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ منصوبہ سی پیک کے انڈر میری نگرانی میں مکمل ہوا، اور آج الحمدللہ یہ پاکستان کا ایک بڑا ایسٹ ہے، پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ سندھ سے پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں، اور اسی طرح شمالی علاقوں سے لوگ کراچی کی طرف جاتے ہیں۔ ہماری تجارت بھی جاتی ہے، لوگ بھی جاتے ہیں، بلکہ مجھے اکثر لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے خاندان کے ساتھ کراچی سے سفر کرنا ہو تو ہم موٹر وے کو لیتے ہیں اور اپنی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، ہمارا خرچہ بھی بچتا ہے اور سہولت بھی ہوتی ہے۔ تو آپ سب کو پاکستان کے ترقی کے یہ منصوبے مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ پاکستان کو ترقی کے سفر پہ گامزن کرے اور ہم اسے دنیا کی ایک عظیم معیشت کے طور پہ دیکھ سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔